ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سیدہ سو جائے اور رات کو حسین اٹھ کے کہے اماں پیاس لگی. زمانے والوں نے اتنا ستایا کہ غریب حسین کی حال کو کربلا کے میدان میں 3 دن تک پیاسا رکھا. اجرکم علی الشہداء. رونے والوں تمہیں خدا سلامت رکھے. بس مجھے 2 روایتیں پڑھنی ہیں اور بڑی قیامت خیز روایت ہے. خدا آپ کو اس عقیدت کے ساتھ روز حشر میں اٹھائے. اللہ تعالیٰ نے امام مظلوم کربلا راوی کہتا ہے کہ آپ نے سنا ہے نا کہ امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور کمر میں لنگر ڈالا گیا. لیکن میں نے مقتل کی کتاب میں پڑھا ہے کہ سجاد کے پہلے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں اور کمر میں لنگر ڈالا گیا، لیکن توپ فوراً نہیں ڈالا گیا تھا. توپ کب ڈالا گیا اس کی وجہ سن لو. عزادارو صاحب اولاد کو فکر کر کے روئیے گا کہ سجاد کے گلے میں توپ کیوں ڈالا گیا. میں نے خود روایت میں پڑھا کہ جب شام غریبہ میں شمر ملعون نے زینب کے سر سے چادر چھین لی تو 11 محرم کو اسیر کربلا کو جب بیمار کربلا کو زنجیر پہنا دی گئی تو ایک مرتبہ شمر تازیانہ لے کے آیا. سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پاؤں میں بیڑی تھی. سید سجاد سے کہنے لگا سجاد دیکھ میں نے تیری پھوپھی کے سر سے چادر چھین لی. سجاد زینب کو بیریدہ دے. امام سجاد نے گردن جھکا رکھی ہے، گردن نہیں اٹھائی. جب سجاد نے گردن نہ اٹھائی تو اس نے تازیانے کو لہرایا اور بیمار کی پشت پہ تازیانہ مارا. سید سجاد نے گردن نہ اٹھائی اور تازیانہ مارتا رہا. امام نے گردن نہ اٹھائی. حالت یہ ہو گئی کہ بیمار امام کربلا کی زمین پر خشکا کے گر گئے. اب جیسے خشکا اٹھے آواز بھی زینب کی طرف دے. سجاد نے کہا اے آقا، اے بابا حسین، کمر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تازیانہ ادھر بھی تازیانہ مارا. سجاد نے گردن نہ اٹھائی. عمر سعد آگے بڑھا. کہا میں سمجھ گیا سجاد گردن کیسے اٹھائیں گے. کہ ایک لوہے کا توپ بنایا جائے، اس توپ میں لوہے کے کانٹے لگائے جائے تو کانٹے والا توپ سجاد کی گردن میں. ارے اب جیسے توپ پہنایا گیا اب سجاد گردن نیچے کرے تو لوہے کے کانٹے گردن میں. گردن اٹھائے تو زینب کی بیٹیاں. زینب کی بیٹیاں اماں مجبور. عزادارو اس تصور کیجئے گا پڑا کربلا کی زمین سب سے گرم زمین. آج ابھی کچھ ٹائم پہلے ہندوستان میں راجستھان سب سے گرم علاقہ ہے. راجستھان میں ٹیمپریچر پہنچا 52 سے 55 ڈگری. ریتیلا علاقہ ہے. آپ نے خود ویڈیو آئی تھی دیکھا ہوگا کہ اگر اس میں کوئی دانا ڈال رہے تھے، پاپڑ ڈال رہے تھے تو وہ فوراً جل جا رہا تھا. تصور کرو کہ کربلا میں 65 ڈگری ٹیمپریچر تھا. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس سرزمین پہ جو اتنی گرم تھی حسین نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو کیسے گرم زمین. اب خون کی شدت ذہن میں رہے. سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے. اب ذہن میں رہے. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جناب سکینہ نے غازی عباس کے بعد کبھی پانی نہیں مانگا. لیکن ایک جگہ ایسی ہو گئی کہ سکینہ مجبور ہو گئی پانی مانگنے کے لیے. سکینہ نے عمر سعد کے پاس اے عمر سعد مجھے تھوڑا سا پانی دے دے. کہا پہلے اپنے لشکر والوں کو پلاؤں گا. سب کو پلایا. حسین کی یتیمہ دیکھتی رہی. پھر گھوڑوں کو پلایا. حسین کی یتیمہ دیکھتی رہی. کیسے گھوڑوں کو پلا لیا. کہ سکینہ پانی چاہیے. کہا کوزہ لے کے آؤ. کوزے کا نام سننا تھا. سکینہ کڑک گئی. کہنے لگی چٹا کے ڈالے پاس. کوزہ توڑ دیا تھا. کہا پھر پانی کیسے لوگی. کہا میرے ہاتھ میں. تصور کیجئے گا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرما میرے معبود جو پریشان حال ہو کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہے ان کا قرض خیر سے عطا فرما جو بے روزگار ہے ان رزق حلال عطا فرما جو برسر روزگار ان کی روزی میں ترقی عطا فرما میرے معبود حاضرین مجلس سامعین مجلس بانین مجلس کے تمام نیک حاجات کو پوری فرما پروردگار سب سے اہم تیری بارگاہ میں دعا ہے اے خالق اے مالک ہمارے سروں پہ سایہ ہے لیکن آج بھی ہماری شہزادی کی قبر پہ سایہ ہے پروردگار تجھے ٹوٹی ہوئی پسلی کا واسطہ جنت البقیع کی جلد جلد تعبیر فرما میرے معبود امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کے آواز آثار و ناصری کی مشروعات فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہ کے مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شبیر حسین ابن رحمت علی کمال رضا ابن شبیر